حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے تعلق سے تفسیر فاضل کے اندر ہے کہ مفسرین اکرام کی جماعت میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں مذکور یعنی جو صبح کی بات ہوئی اور 10 راتوں کی بات ہوئی، ان راتوں سے مراد محرم الحرام کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے وہ محرم کی 10 راتیں جو پہلے عشرے کی ہے اس کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ محرم کے شروع کے 10 دنوں کو اور دنوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، بہت ہی برکتوں کا حامل ہے۔ اس لیے ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کو جو ہے اور دنوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے اور دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے انبیاء کرام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے پیش آئے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو آزادی ملی وہ اسی عشرے کے اندر ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ اسی عشرے میں آئے۔ اس طریقے سے بہت سارے انبیاء کرام کے بڑے بڑے واقعات جو ہے اس عشرے کے اندر پیش آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسی عشرے میں جو ہے عاشورہ کا دن بھی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے میں ہی عاشورہ کا دن ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ جو ہے اور دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ خاص عشرہ ہے اور اس کو جو ہے خاص طریقے سے گزارنا چاہیے اور دنوں کے طریقے سے جو ہے نہیں گزارنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے یعنی محرم کی 10 تاریخ کے حوالے سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پورا ایک نظام عطا فرمایا ہے، یعنی یوم عاشورہ کو کس انداز میں گزارا جائے، کس طریقے سے گزارا جائے۔ میرے آقا نے جو ہے پورا ایک نظام عطا فرما دیا ہے کہ تم کو جب عاشورہ کا دن مل جائے، یوم عاشورہ مل جائے، تو تم یوم عاشورہ جو ہے اس انداز میں گزارو، اس طریقے سے گزارو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اور میرے آقا نے فضیلت بھی بیان کی کہ اگر کوئی شخص جو ہے یوم عاشورہ کے دن یہ کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ تو میرے آقا نے اپنی امت کو جو ہے یوم عاشورہ کے حوالے سے پورا ایک نظام عطا کر دیا ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں اور کسی اور کی جو ہے تقلید کرے، پیروی کرے، اس کی ہم اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے پورا نظام ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ جو مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آخر تم لوگ کیوں آج کے دن روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک عظمت والا دن ہے، یہ ایک عظمت والا دن ہے، یعنی یوم عاشورہ عظمت والا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی ملی تھی، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی ملی تھی، تو اسی بات کو جو ہے یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو اس دن شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر یہ عمل ہے کہ انہوں نے عاشورہ کے دن جو ہے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے تم سے زیادہ حقدار ہے کہ موسیٰ کی موافقت کرے، اگر موسیٰ نے رکھا تو ہم بھی رکھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرے۔ تو میرے آقا نے جو ہے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی جو ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دے دیا اور ہم اور آپ کو ایک نظام مل گیا کہ یوم عاشورہ کے دن کیا کرنا چاہیے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے جو ہے بہت ساری احادیث حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہمیں یوم عاشورہ کے دن کرنا کیا چاہیے، مگر میں ایک شخصیت کی کچھ باتیں جو ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کی ولایت پر نہ کسی کو شک ہے، جن کی ولایت پر نہ کسی کو شک ہے اور نہ جن کے سید ہونے پر کسی کو شک ہے۔ معلوم ہے اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ۔ آپ یوم عاشورہ جو ہے کس انداز میں گزارتے تھے؟ عاشورہ کے دن آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی تعلیم کیا ہے یوم عاشورہ کے حوالے سے؟ تو چند باتیں جو ہے میں آپ کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی کتاب ہے لطائف اشرفی، یہ مخدوم اشرف علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کے ملفوظات کو جو ہے حضرت نظام یمنی جو آپ کے خلیفہ ہیں انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس کتاب کو میرے مخدوم اشرف سمنانی نے خود پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے حضرت نظام یمنی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا۔ تو یہ کتاب لطائف اشرفی کے اندر جو ہے میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کے قول موجود ہے، وہ تعلیمات موجود ہیں کہ کس انداز میں جو ہے یوم عاشورہ گزارنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا معمول ہے کہ سال میں 13 راتیں وہ بیداری میں گزارتے ہیں،
آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کا، اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ معمول رہا ہے کہ وہ سال بھر میں جو ہے 13 راتیں بیداری میں گزارتے ہیں، یعنی 13 راتوں میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے ان راتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان کی آخری پاک 5 راتیں، یعنی جو شب قدر کی راتیں ہیں، شب قدر کی رات میں صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اول شب ماہ محرم، یعنی ماہ محرم کی جو پہلی تاریخ ہے، اس تاریخ میں بھی جو ہے صوفیہ اکرام اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا شب عاشورہ، شب عاشورہ جو ہے اس رات میں بھی اولیاء کرام جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ مگر اب ہم اور آپ کے بیچ کلچر کیا آ گیا، لوگوں کا طریقہ کیا آ گیا کہ جو رات جو ہے عبادت کے لیے تھی، اس کے اندر جو ہے لوگوں نے عبادتوں کو چھوڑ کر طرح طرح کے جو ہے رسم و رواج کو ایجاد کر دیا، جس کا نہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق بنتا ہے، نہ کسی اولیاء اکرام کے قول سے۔ تو میرے مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا کہ شب عاشورہ کی جو رات ہے، اس رات میں جو ہے اولیاء اکرام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے 13 راتوں کا ذکر کیا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا یہ بھی معمول ہے کہ رمضان کے وہ 17 دن روزے رکھتے ہیں، یعنی صوفیہ اکرام جو ہے سال بھر میں رمضان کے علاوہ جو ہے 17 روزے رکھتے ہیں۔ اب ان 17 دنوں میں ایک دن میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ عاشورہ کا دن ہے، یعنی 17 دنوں میں جو صوفیہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ سال بھر میں جو ہے ماہ رمضان کے علاوہ جو روزہ رکھا کرتے تھے، ان ایام میں ایک دن ایسا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن جو ہے اولیاء اکرام، صوفیہ اکرام جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرما رکھے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ 9ویں اور 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھے، یعنی 9 کے ساتھ 10 کو ملائے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملائے، 2 روزہ رکھے۔ یہ طریقہ میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا، کہ 9 کے ساتھ ملا کر رکھا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملایا جائے۔ اور آگے آپ نے بتایا کہ تاکہ جو ہے یہود سے مخالفت ہو جائے، آپ نے بتایا کہ تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے، کیونکہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور صرف جو ہے وہ ایک روزہ رکھتے ہیں عاشورہ ہی کے دن۔ تو میرے آقا کا یہ فرمان ہے، حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، اور اسی بات کو مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا رکھو، جب اس طریقے سے تم روزہ رکھو گے تو یہودیوں کی مخالفت ہوگی، یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ اور آگے میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ جب تک فرض نہیں ہوا تھا، یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اب حکم کیا ہے؟ جب ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ سنت رہ گیا، اور اس کے بارے میں یہ حکم آیا کہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ اگر کوئی شخص جو ہے رکھتا ہے تو جو فضیلت
جو انعام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انعام جو ہے آج بھی مسلمان حاصل کر سکتا ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بعد۔ اب اور آگے میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ عاشورہ کے دن جب آفتاب بلند ہو جائے، یعنی جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو ہے جب آفتاب بلند ہو جائے، اور جب آفتاب جو ہے بلند ہو جائے یعنی جو سورج پہنچنے کا جہاں تک اس کا مقام ہے، جو حکم دیا گیا ہے کہ اب یہاں سے نماز کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو اسی کی بات آپ کرتے ہیں کہ جب آفتاب بلند ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھیں، اور دوسری رکعت میں جو ہے لو انزلنا ھذا القرآن یعنی سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص کو یہ نہیں یاد ہے تو میرے مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھے یعنی قل واللہ احد پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد دعائے عاشورہ پڑھے۔ دعائے عاشورہ پڑھے، یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا اور یہ نماز جو ہے آپ کی مسجد کے اندر ہر سال جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، جو میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، اور ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ جب آفتاب بلند ہو جائے تو تم 2 رکعت جو ہے اس طریقے سے اس انداز سے پڑھو اور دعائے عاشورہ پڑھو۔ اور آگے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے عاشورہ کے دن غسل کرے اور 3 بار جو ہے سر پر پانی ڈالے، 3 بار سر پر پانی ڈالے، اور ہر بار کہے حسبی اللہ لا الہ الا ھو نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو چوتھا کلمہ ہے اس کو پورا مکمل پڑھے۔ تو میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو جو ہے اس سال میں آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی جو شخص ایسا کر لیتا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن جو ہے غسل کرتا ہے اور اپنے سر پر جو ہے 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہے اور اس دعا کو پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے تمام آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آگے میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مشائخ علماء و صلحاء کا معمول ہے کہ یعنی علماء کا، مشائخ کا، صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ و نماز کے علاوہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ یوم عاشورہ کے دن یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور حدیث پاک میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے یعنی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض جو ہے ایک نیکی اس کو عطا کی جاتی۔ آپ ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں، یتیموں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے فرمایا اور غسل کرتے ہیں یعنی یوم عاشورہ کے دن غسل بھی کرنا چاہیے، اور عیادت مریض کے لیے بھی جانا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اور عیال پر طعام وسیع کرتے ہیں، عیال پر طعام وسیع کرتے ہیں یعنی اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر کے اندر جو ہے اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔
اور اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنی عیال پر طعام میں وسیع کرتا ہے، یعنی عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا، زیادہ سے زیادہ کھانا بناتا ہے اور اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر پوری سال جو ہے فاقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک ہے اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس لیے اس حدیث پاک پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور محدثین اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک پر عمل کر کے تجربہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے پوری سال فاقہ نہیں ہوا۔ مگر اب یہاں پر آپ اپنا وصول دیکھیں کہ ہم نے یوم عاشورہ کے دن کیا وصول بنا لیا۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا بنا کر اپنی اولاد کو بھی کھلایا جائے، ایصال ثواب بھی کیا جائے، اور غریبوں یتیموں کو بھی کھلایا جائے، سب کو کھلایا جائے، طعام میں جو ہے وسیع کی جائے۔ مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یوم عاشورہ کے دن بہت سے گھروں میں چولہے ہی نہیں جلتے۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ اس دن جو ہے ایسا کیا جائے۔ اب اگر ہم ایسے دن اپنے آقا پر عمل کر کے نہیں فائدہ حاصل کریں گے تو یہ ہماری محرومی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر فاقہ آتا ہے، غریبی آتی ہے، تو ہمارے اعمال کا کارنامہ ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں۔ اور دیکھو میرے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کرنی چاہیے، یوم عاشورہ کے دن علماء کی جو ہے زیارت کرنا چاہیے۔ اور جو شخص عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھے اس کی عمر جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اگر موت اس سال مقدر ہے تو وہ اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا۔ اگر موت نہیں آنے والی ہے اس سال کے اندر تو وہ شخص جو ہے دعا پڑھ لے جاتا ہے۔ دعا جو ہے تھوڑا طویل ہے، میں دعا کو چھوڑ دیتا ہوں، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کا واقعہ شہادت بیان کرنا ثواب سے خالی نہیں۔ یعنی آپ نے بتایا کہ یوم عاشورہ کے دن یہ بھی کام کرنا چاہیے اور واقعات کربلا کو بھی سننا چاہیے، اور جب آپ واقعات کربلا کو سنیں گے تو اس سے جو ہے آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سننے پر جو ہے ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ یہ میرے مخدوم اشرف علیہ الرحمہ کی تعلیمات ہے یوم عاشورہ کے تعلق سے، جن کے نہ سید ہونے میں کوئی شک ہے نہ ولایت میں کوئی شک ہے۔ ایسی شخصیت نے جو ہے ہم اور آپ کو یوم عاشورہ کے تعلق سے یہ تعلیمات عطا کی ہے، یہ تعلیمات دی ہے۔ آپ کی یہ تعلیمات لطائف اشرفی کے اندر موجود ہے، اور یہ لطائف اشرفی آپ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ کی کتاب کے بارے میں بھی کسی کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔